ہلو، میں ہوں اپوسٹیٹ امام، اور آج ہم بات کریں گے کہ دریائے نیل یعنی نائل ریور اور دریائے فرات یعنی ایفرٹ ریور اسلام کے حساب سے آخر کہاں سے بہتی ہیں۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث 7161 ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 2839، کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیحان، ذیحان، فرات اور دریائے نیل جو ہے یہ جنت کی ندیوں میں سے ہیں۔ یعنی محمد نے دریائے نیل اور دریائے فرات کو اس حدیث میں جنت کی ندیوں میں سے بولا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث 3207، 3887 اور سنن نسائی میں حدیث 449 کہ مالک بن ساسا سے حدیث روایت ہے اور پورے معراج کے واقعے پر ہے۔ جب محمد ساتویں آسمان پر پہنچے تو بیت المعمور جو ہے، یعنی ساتویں آسمان پہ خدا کا ایک گھر جہاں پر 70,000 فرشتے جو ہیں وہ روز وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار وہاں پر عبادت کرتا ہے وہ دوبارہ وہاں پر نہیں آتا ہے۔ تو محمد وہاں پر سدرۃ المنتہا جو ہے، جو ساتویں آسمان پر ایک پیڑ ہے، یعنی جہاں پورا یونیورس ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک پیڑ ہے، اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، ویسے اس کے پھل تھے، اور ہاتھی کے کان جتنی بڑی اس کی پتیاں تھیں، اور اس پیڑ کی جو جڑیں تھیں اس سے 4 ندیاں جو ہیں، 4 نہریں وہ بہہ رہی تھیں۔ 2 تو چھپی ہوئی تھیں اور 2 ظاہر تھیں، یعنی 2 سامنے تھیں۔ اور جبرائیل سے محمد پوچھتے ہیں کہ آخر یہ جو ندیاں ہیں یہ کون سی ندیاں ہیں یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 تو جنت میں گئی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور 2 جو دکھ رہی ہیں جو ظاہر ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ تو یعنی ساتویں آسمان سے جو ہے یہ 2 ندیاں جو ہیں جو ہماری زمین پر بہہ رہی ہیں یہ ساتویں آسمان سے نکلی ہیں۔ اور ایک حدیث اور آگے جا کے کانٹروڈکٹ کرتی ہے جو کہتی ہے کہ پہلے آسمان سے دونوں ندیاں نکلی ہیں۔ اور پھر یہ مسلمان جو ہیں اپنے ریلیجن کو سائنس سے زیادہ ایڈوانس کہتے ہیں، اور پھر یہ ہندوؤں پہ بھی حملے کرتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، بٹ پھر بھی یہ لوگ ہندوؤں پہ حملے کرتے ہیں کہ جب کوئی ہندو کہتا ہے کہ گنگا یا یمنا ندی جو ہے وہ سورگ سے نکلی ہے تو یہ لوگ ان پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں جھانکتے تک نہیں ہیں۔ اب ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث 416، 416 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 164، اور sunnah.com پہ اگر سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو 164 کے آگے اے لگا دیں، کہ انس بن مالک سے یہ حدیث روایت ہے اور معراج کے واقعے پر ہی ہے۔ تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ جب محمد ساتویں آسمان پر گئے تو انہوں نے یہی دیکھا کہ ایک بیری کا پیڑ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا، اور اس سے جو ہے 4 ندیاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، 2 چھپی ہوئی اور 2 جو ہیں وہ ظاہر ہیں۔ اور جو ظاہری ندی ہیں جو پتہ ہے جو دکھ رہی ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو بخاری کی حدیث 5610 ہے، 5610، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ محمد نے بیری کا پیڑ سدرۃ المنتہا دیکھا اور کہا کہ اس میں 2 ندیاں ظاہری ہیں اور 2 جو ہیں وہ باطنی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور جو ظاہری ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ اور پھر محمد کے سامنے 3 پیالے پیش کرے گئے، دودھ کا، شہد کا اور شراب کا، اور اس نے دودھ کا پی لیا اور کہا گیا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے، ان چیزوں سے، کہ محمد کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، کہ بارش کیسے ہوتی ہے وہ اسے نہیں پتہ تھا، کوئی انسان کو بخار کیسے ہوتا ہے یہ تک نہیں پتہ تھا۔ ان پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، ایک انسان کو بخار کیسے ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ لیں، کہ گرمی جو ہے جہنم کے اندر گرمی ہوتی ہے تیز، یا وہ بھاپ چھوڑتا ہے اس لیے گرمی کے موسم میں تیز گرمی ہوتی ہے۔ جہنم جو ہے وہ تیز بھاپ چھوڑتا ہے اور اس میں تیز گرمی ہوتی ہے، تو ایک انسان کو بخار ہوتا ہے تو اسے پانی یا زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس طرح کی بکواس چیزیں موجود ہیں تو انہیں دیکھ لیں۔
میں اس ویڈیو میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اور اب اسی طرح ایک اور حدیث صحیح البخاری کی حدیث 7517، انس بن مالک سے ہی یہ حدیث روایت ہے، اور اس حدیث میں لکھا ہے، پورا معراج کا واقعہ ہے کہ جب محمد سب سے پہلے آسمان میں جب گئے اور آدم سے ملے، یعنی جب وہ پہلے آسمان پر گئے تو آدم کو سلام کرا، اور اس کے بعد محمد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے دو ندیاں بہہ رہی ہیں، سب سے قریب جو آسمان ہے اس میں سے، یعنی پہلے آسمان سے، ایک تو دریا نیل ہے اور دوسری دریا فرات ہے۔ یہ ان کی صحیح حدیثوں میں کانٹروڈکشن ہے کہ بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے پہلے آسمان پہ، اور وہیں ہم نے بخاری کی حدیثیں دیکھیں جو کہہ رہی ہیں 7ویں آسمان پہ، تو یہ صحیح حدیث میں اختلاف ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی کچھ حدیثیں کہتی ہیں دجال جو ہے وہ سیدھی آنکھ سے کاڑا ہے، کچھ کہتی ہیں الٹی آنکھ سے کاڑا ہے۔ تو ان کی صحیح حدیثوں میں کانٹروڈکشنز ہے، یعنی جو قرآن کے بعد یہ لوگ سب سے اوتھینٹک اسکرپچرز مانتے ہیں ان میں کانٹروڈکشنز ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو انفارمیٹیو ہوگا، اگر اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کئی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں بٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، کیونکہ اسلام سے ہماری لڑائی ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان جو ہے ایک لوہے کی دیوار کو اپنے ناخنوں سے کرید رہا ہو، اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس میں میرے ناخن بہت زخمی ہو چکے ہیں اور وہ پوری طرح گھس گئے ہیں، اور اس دیوار پہ جو ہے کوئی فرق پڑتا اتنا خاص دکھ نہیں رہا ہے، مگر پھر بھی میں لگا ہوا ہوں کہ کبھی نہ کبھی دھیرے دھیرے آپ وقت کے ساتھ اتنے مضبوط ہوتے جاؤ گے کہ آپ اس دیوار کو ڈھیر کر دو گے، اور اگر یہ دیوار آپ نہیں بھی گرا پاتے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کے دل کو ایک تسلی رہے گی کہ جنگ اگر ہارنا بھی طے تھی تو کوئی جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے موجود تھا، ایٹ لیسٹ کوئی باطل کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ انسانیت کے لیے، انسان کے سکون کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اسے کسی طرح روکا جائے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری طاقت کو، میری آواز کو مضبوط کریں، اور یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو اسے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، شب بخیر۔